صدا زد که مسلمانان نمیخواهید بیایید بهش برید، بیایید ما را بکشید و جهنم روانه کنید یا من بیام شما را بکشم و جنت نصیبتون بشه. هیچ کس جواب نداد. و حدیث داریم که ان الطیر علی رؤوسهم، همه اصحاب گونه سر را پایین انداخته بودند که پرنده رو سرشون نشسته. امام علی بلند شدن گفتن که من جوابی را میدم. یک دفعه بلند شدن، امام پیامبر فرمودن نه علی جان بشینید. دوباره 3 دفعه شد، بعد دیدن کسی نمیاد، امام علی میخواد در مقابل این عمرو بن عبدالود بره. پیامبر قبل از این که امام علی بره وارد میدان بشه، وارد کارزار بشه، امام خودشون رو سر امام علی گذاشتن و آماده نمودن و گفتن برادر ایمان کلی علی کل کفر، که الان ایمان کل ایمان در مقابل کل کفر قرار گرفت. میگن که موقعی که امام علی آمد از خیمه آمد بیرون، کل زنهای مدینه دور امام علی را گرفته بودن، چون این امکان می رفت که امام علی برش مشکل پیش بیاد و نتواند طاقت بیاره در مقابل این پهلوان بزرگ. پیامبر فرمود زنها را گفت که زنها راه مسافر را نبندید، بذارید علی بره. و موقعی که امام علی روانه شد، پیامبر برش دعا کرد، آمد در مقابل این قرار گرفت عمرو بن عبدالود و معرفی نمودن یکی دیگه. اون گفت که من عمرو بن عبدالود هستم. امام علی گفت که قد سمیتنی امی حیدر، این مادرم اسمم حیدر گذاشته. و این در عرب خیلی مهم بوده که یکی بیاد از مادر خودش یادی کنه، یعنی میخواست بگه مادرم صدیقه است، طاهره است و هیچ کس نمیتونه او برابری کنه در پاکدامنی، در عفت، در عصمت. و اینجا جنگ رخ داد. اول اون آمد ضربه زد به امیرالمومنین. امیرالمومنین جوابش داد، را دو نیمه کرد که پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، که این ضربت علی روز خندق از عبادت جن و انس بالاتر است. یا علی، جن و انس بالاتر است. و اینجا امام علی او را رها نمود. و یک داستان دیگر هم اینجا مطرح میشه که موقعی که امام علی را به زمین انداخت، رو سینه‌اش نشست، بیامد جسارت کرد. جسارت کرد، امام علی کنار رفت، آب دهان انداخت و جسارت کرد، امام علی کنار رفت و شروع کرد به راه رفتن. اصحاب همش نگران شدن، دلهره پیدا کردن که چرا امام علی را چیز رها کرد، چرا را چیز نکرد، نکشت، از بین نبرد، از پادر نیاورد. پیامبر فرمود که ساکت بمانید. علی برمیگرده از خودش سوال میکنه، عجله نکنید، قضاوت نکنی از خودتون. امام علی برگشتن، پیامبر سوال کرد چرا علی این کار کرده بود؟ گفت که این را میخواستم به خاطر خدا بکشم، ولی موقعی که این جسارت را کرده، آب دهان به صورتم انداخته، من عصبانیت به من غلبه پیدا کرد و نخواستم در حالت عصبانیت یک کاری کنم که اون کار خالص خداست، که سالمی اخلاص عمل ز علی آموز. اگر میخوای اخلاص عمل را یاد بگیری، از علی یاد بگیری. یہ جو ہم پیچھے گزری ہے، یہ سب مساجد ہیں اور میدان خندق ہے. یہاں پر جنگ خندق وقوع پذیر ہوئی ہے. کفار نے 10,000 کے لشکر کے ذریعے حملہ کر دیا اور سارے کفار اس میں شامل تھے، اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. دو نام ہے اس کے، جنگ خندق، جنگ احزاب. پیغمبر کو علم ہوا کہ کفار مکہ سے چل پڑے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. پیغمبر نے اصحاب سے مشورہ کیا تو اصحابہ اکرام نے، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں اور اس کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور دشمن تھک جاتا ہے اور میدان سے نکل جاتا ہے. اسی بنیاد پر خندق کھودی کی، اور اسی خندق کا واقعہ ہے کہ عمار یاسر کو اس خندق کے دوران پیغمبر نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کو باغی لوگ قتل کریں گے، باغی لوگ شہید کریں گے.
ایک جھگڑا ہوا عمار یاسر کے ایک صحابی سے، تو اس نے کہا کہ عمار میں تجھے قتل کر دوں گا، روتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ تجھے قتل نہیں کر سکتا، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بعد میں عمار یاسر معاویہ کے ذریعے جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور وہاں جب شہید ہوئے تو لوگوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا، اور شام والوں نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ باغی لوگ عمار کو شہید کریں گے، لہذا ہم باغی۔ وہ عرض کر رہا تھا کہ اب خندق کھودی گئی، حفاظت اس کی شروع ہوئی۔ عمر بن عبد الود اس نے خندق کراس کی اور مدینے میں انٹر ہو گیا، آواز دی کہ محمد خود میرے مقابلے میں آؤ یا اپنے کسی قریبی کو بھیجو۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کون ہے اس کتے کی آواز جو ہے وہ اس کی آواز کو بند کرے، اس کی للکار کو بند کرے۔ اور وہاں پر امام علی نے 3 دفعہ لبیک کہا یا رسول اللہ، پیغمبر نے بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ امام علی کو پیغمبر نے حکم دیا، تیار کیا، اپنا امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں تھمائی اور روانہ ہونے لگے۔ پیغمبر نے دعا کی کہ خدایا اسلام اب اس وقت کمزور ہے، اور اگر آج یہ دشمن ہمارے پر غالب ہو گیا تو اسلام تیرا دین ختم ہو جائے گا، لہذا تو علی کی مدد فرما۔ اور امام علی رخصت ہوئے تو مدینے کی خواتین نے گھیرا ڈال لیا، رونا شروع کر دیا کہ بہت بڑا پہلوان ہے، تو امام علی جائیں گے، شاید ان کے کوئی مشکل پیش آئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خواتین آپ جو ہے مسافر کا راستہ نہ روکیں۔ اب امام علی کے ہیں تو امام علی نے اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور اس نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس نے کہا کہ اے علی تم واپس چلے جاؤ، کیوں کہ گزشتہ زمانے میں تیرے والد کے درمیان میرے درمیان دوستی تھی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دوں جو میرا دوست۔ امام علی نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن یہ کرتا ہوں کہ تو پہلے وار کر۔ اس نے وار کیے، امام علی نے اس کی وار کا جواب دیا۔ اب امام علی نے ضربت لگائی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور یہاں پر وہ قتل ہوا۔ اس میں ایک داستان یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام علی نے جب اس کے سینے پر چڑھے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے جسارت کی، بے ادبی کی مولا کی بارگاہ میں۔ اب بعض کو ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے کس انداز میں بے ادبی کی، کیونکہ خود ایسا بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے بعض کا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں خود بہت کہ کیا مراد ہے بے ادبی سے۔ تو مولا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، چلنا شروع کر دیا۔ جب غصہ ختم ہوا اس کو قتل کیا۔ اصحاب نے سوال کیا، پریشانی کا اظہار کیا کہ علی آپ نے رسک لیا۔ امام علی نے کہا جس خدا نے مجھے مدد کی میری، اور میں نے اس کو گرایا، وہی خدا میری مدد کرے گا، اس لیے میں نہیں گھبرایا، اور میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ خدا کے لیے میں اسے قتل کر رہا تھا، اور جب اس نے جسارت کی ہے تو میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اسے اللہ کے لیے قتل کر دیا۔ تو سادی نے کہا کہ اگر اخلاص سے عمل سیکھنا چاہتے ہو تو امام علی سے سیکھو، یعنی آپ کے وہ کام جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان میں اپنی ذاتی رائے، ذاتی نظریہ، ذاتی نیت، ذاتی ریاکاری اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ خدایا ہمیں اسلام کے شہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ جس طرح امیر المومنین نے بہادری دکھائی، ہمیں بھی اسلام کے لیے بہادری دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔